اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ مرج البحرین کہ جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا. ھذا عذب فرات یہ دریا میٹھا اور خوشگوار ہے. وھذا ملح اجاج اور یہ دریا کھاری اور کڑوا ہے. وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک آڑ. وحجرا محجورا اور رکاوٹ روک بنائی ہوئی جس رکاوٹ کی وجہ سے دو دریا مل نہیں سکتے. کھارا پانی اور میٹھا پانی مکس نہیں ہو سکتا. وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ خلق من الماء بشرا جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو. فجعلہ نسبا وصہرا پس بنا دیا اس اللہ نے اس انسان کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ. وکان ربک قدیرا اور تیرا پروردگار قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. ویعبدون من دون اللہ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ما لا ينفعهم ان چیزوں کی جو ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی. ولا یضرهم اور نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں. ان بتوں کی، ان بے جان اور جاندار چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں ان کو نہ نقصان دے سکتے ہیں. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا اور کافر اپنے رب کے سامنے پشت پھیرنے والا اور شیطان کا مددگار ہے. ظہیرہ مددگار ہے شیطان کا. سورۃ الفرقان جو کہ قرآن مجید کی 25ویں سورت ہے اور 19واں سپارہ ہے. اس کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، ترجمہ سماعت فرمایا. سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے پیش فرمائے اور توحید کے دلائل بیان فرمائے. پہلے اللہ تعالیٰ نے سائے کا ذکر فرمایا اور سائے سے اپنا تعارف کروایا اور اپنی ذات کا تعارف کروایا. پھر شب و روز کا، دن رات کا جو تغیر اور تبدل ہے، آنا جانا ہے، اس کی تبدیلی ہے اور ہواؤں کا چلنا ہے، اس کا ذکر فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پانی کے نزول اور اس کی افادیت کا ذکر کیا. پھر کافروں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بھی بیان فرمائی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو نافرمانوں کے ساتھ بڑا جہادن کبیرہ بڑا جہاد کرنے کا حکم دیا. اور جو معترضین رسالت تھے، رسالت کے متعلق معترضین کے جو اعتراضات تھے، اللہ نے ان کا شافی جواب بھی دیا. تو اب آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اللہ نے ان کو بیان فرمایا، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل ہیں اللہ نے ان کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی وحدانیت کے جو دلائل دیے ہیں، تو پہلی دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دو متضاد پانیوں کا اللہ نے ملاپ کر دیا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ کہ کمال قدرت کی مالک وہ ذات خداوندی ہے جس نے دو پانیوں کو ملا دیا ہے. مرجا کا معنی خلط ملط کر دینا ہے، آپس میں ملا دینا ہوتا ہے. اس لیے عربی زبان میں مروج سبزہ نار کو کہا جاتا ہے. سبزہ زار کہ جو سرسبزگی ہو، شادابگی ہو، اس کو جو ہے وہ عربی میں مروج کہتے ہیں. تو جہاں مختلف قسم کے پودے اور گھاس وغیرہ رلے ملے ہوتے ہیں اس کو مروج کہتے ہیں. اس کی دلیل میں صحیح حدیث بھی موجود ہے. مسلم شریف کی جلد 1 کی 326 نمبر صفحے پہ حدیث ہے کہ
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تصير ارض العرب مروجا وانہارا، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی سرزمین میں سبزہ زار اور نہریں جاری نہ ہو جائیں۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے عرب کا علاقہ وسیع ریگستان تھا، ریت ہی ریت اور لامتناہی سلسلہ کوہ پر مشتمل تھا، پہاڑوں کا سلسلہ۔ مگر آج کے زمانے میں سبزہ جو ہے وہ اگ آیا ہے، اور لوگوں نے خود آنکھوں سے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہاں پر سبزہ زار ہے اور وہاں پر نہریں بھی چل رہی ہیں، ابھی تو نہریں بھی نکال لی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں، دو سمندروں یا دو پانیوں کو اکٹھا چلا دیا، اور عجب شان یہ ہے کہ ان دو پانیوں میں ھذا عذب فرات، ایک پانی میٹھا ہے اور پیاس بجھانے کے لیے خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور دوسرا پانی کھاری ہے اور کڑوا ہے جو کہ پینے کے قابل ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لی جائے کہ دو مختلف دریا، سمندر یا ندی نالے مراد نہیں ہیں کہ جو الگ الگ چل رہے ہوں، جن کا پانی کا ذائقہ مختلف ہو، بلکہ اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر ایسے پانیوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا رواں دواں کیا ہے کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں۔ اور عجب بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے پانی اکٹھا بہنے کے باوجود بھی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، بلکہ اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ یہ جو پانی ہے آج کل ان دو کھلے پانیوں کی ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں بحری جہاز بھی چل رہے ہیں اور دو مختلف رنگ اوپر سے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، کہ ہم نے ان کے درمیان ایک برزخ، ایک آڑ قائم کر دی ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک رکاوٹ ہم نے کھڑی کر دی ہے جو دونوں قسم کے پانیوں کو آپس میں ملنے سے، خلط ملط ہو جانے سے روکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر میٹھا اور کڑوا پانی آپس میں مل جائیں، خلط ملط ہو جائیں، تو سارے کا سارا پانی ہی کڑوا ہو جائے گا۔ دنیا کے آپ دیکھیں کہ تمام دریاؤں کا پانی میٹھا ہے، اور جہاں جہاں سے یہ دریا گزرتے ہیں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس سے نہریں نکالتے ہیں، برخلاف اس کے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، اور جو ہی کسی دریا کا، میٹھے کا دریا کا پانی سمندر میں جا کے گرتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی کڑوا ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ نے اپنے جس شاہکار کا یہاں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک دریا، سمندر یا ندی نالے میں دو مختلف ذائقوں کے پانی اکٹھے چلتے ہیں، مگر آپس میں مل کر ان کے ذائقے میں فرق نہیں آتا اور ان کی اپنی اپنی نوعیت قائم رہتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بعض اپنے مشاہدات کا ذکر بھی کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی اس بیان کردہ حقیقت کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بنگالی شاگرد کو لکھا کہ بنگال چونکہ دریاؤں اور سمندروں کا علاقہ ہے، لہذا آپ وہاں کسی دریا وغیرہ کے حالات لکھیں جہاں مختلف خواص کے پانی اکٹھے بہتے ہوں۔ تو انہوں نے دو معتبر علماء کی شہادتیں لے کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی، آگاہ کیا کہ جس کو آپ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں بھی نوٹ کیا ہے۔ بیان القرآن کی صفحہ 55 جلد 8 پر حضرت لکھتے ہیں کہ بنگال میں اراکان، ان کا صوبہ اراکان سے لے کر چاٹ گام تک دریا ہے، اور اس دریا کی شان یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں دو مختلف نوعیت کے پانی چلتے ہیں اور ان کے رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پانی صاف ستھرا سفید رنگ کا ہے جبکہ دوسرا پانی گدلا سیاہ رنگ کا ہے،
اور جو سفید پانی ہے، پھر دوسری اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ سفید پانی میٹھا اور خوش ذائقہ ہے، اور جو سیاہ پانی ہے وہ کڑوا ہے۔ اور پھر ایک اور قدرت ہے کہ سیاہ پانی میں سمندر کی طرح تلاطم ہوتا ہے، جس طرح سمندر کے پانی چھل مارتے رہتے ہیں، اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، اور وہ سیاہ پانی میں سمندر کی طرح یہ بہاؤ اور تلاطم اور اس کی لہریں، جبکہ جو سفید پانی ہے وہ بالکل خاموشی سے ساکن چل رہا ہے۔ اور جو لوگ وہاں کشتیاں چلاتے ہیں تو کشتی بھی سفید پانی میں ہی چلاتے ہیں۔ تو اس طرح گویا ایک ہی دریا ہے، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، اور اس میں دو مختلف الانواع، دو مختلف نوعوں کے پانی جو ہے الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ دریا ہیں، حالانکہ وہ دو کناروں کے درمیان ایک ہی دریا اگٹھے بہ رہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ پوری تصدیق کی ہے۔ اسی طرح مفسرین قرآن میں سے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کا حاشیہ لکھا ہے، تو حاشیہ قرآن میں لکھتے ہیں، تفسیر عثمانی کی صفحہ 472 کے اندر ہے کہ بنگال کا ایک ضلع ہے، ضلع باریسال، اس کے بعض طلباء وہ حضرت کے پاس پڑھتے تھے، تو حضرت نے فرمایا انہوں نے میرے سامنے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ان کے علاقے میں دو ندیاں ایک ہی منبع سے، ایک ہی چشمے سے، ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں، مگر ایک کا پانی کڑوا ہے اور ناقابل استعمال ہے، جبکہ جو دوسری ندی ہے، دوسرا جگہ ہے، اس کا پانی شیریں، میٹھا اور لذیذ ہے۔ اور اسی طرح حضرت نے لکھا ہے کہ آپ سورت، جو انڈیا میں جگہ ہے، سورت میں بھی مقیم رہے ہیں، تو آپ وہاں کے حالات میں لکھتے ہیں کہ صوبہ گجرات جو ہے انڈیا کا، اس میں ضلع سورت ہے، اس کا مقام بھی حضرت نے لکھا ہے، جگہ کا نام کہ دہبیل سملک، دہبیل سملک اس کی جگہ ہے، اس سے سمندر تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی یہ سمندر کے قریب ترین علاقوں پر ہے۔ تو جب سمندر میں مد و جزر آتا ہے، مد کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی اوپر چڑھ آئے، بڑھ جائے، اور جزر کہتے ہیں کہ نیچے اتر جائے، تو یہ سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے۔ تو جب مد آتا ہے تو اس کا پانی سمندر میں گرنے والی ندی میں چڑھ آتا ہے، چونکہ ندی اوپر ہے اور سمندر نیچے ہے، لیکن جب وہ پانی بڑھتا ہے سمندر میں، مد آتا ہے اور پھیلتا ہے، تو وہ اوپر آ کے ندی میں چڑھ آتا ہے، اوپر ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت نے عجیب بات لکھی ہے کہ سمندر کا کڑوا پانی ندی کے میٹھے پانی کی اوپر تہ کی صورت میں آ جاتا ہے، اور دونوں پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، کڑوا پانی اوپر رہتا ہے اور میٹھا پانی نیچے رہتا ہے۔ پھر جب سمندر میں جزر ہوتا ہے، پانی نیچے اترتا ہے، تو کھاری پانی جو ہے، کڑوا پانی واپس اوپر سے سمندر میں چلا جاتا ہے، جبکہ ندی کا میٹھا پانی وہاں باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ سمندر کا پانی ندی میں کئی میل تک چلا جاتا ہے۔ ندی اوپر ہے، جب اوپر چڑھتا ہے، مد آتا ہے، تو کئی میل تک آگے جاتا ہے، مگر دونوں پانیوں کا آپس میں اختلاط نہیں ہوتا، دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ جل شانہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس سے بڑی دلیل اس کی قدرت کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ اس نے دو پانیوں کو اوپر نیچے رکھ دیا اور آپس میں ملنے نہیں دیا، اور دو پانیوں کو ساتھ ساتھ چلا دیا اور ان کو آپس میں ملنے نہیں دیا۔ تو یہ تو مشاہدے اور دنیا میں ایسی حقیقتیں ہیں جن کا انکار نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی مشاہدے میں آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیر زمین پانی ہے، زمین کے نیچے جو بور کیے جاتے ہیں، کنویں کھودے جاتے ہیں، تو کہیں پانی کھاری ہے اور کہیں پانی میٹھا ہے۔ کسی ایک ہی بستی میں، ایک ہی گاؤں میں کھاری پانی بھی ہے اور میٹھے پانی کی کنویں بھی ہیں، اور دونوں قریب قریب ہوتے ہیں، مگر یہ پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، ملتے نہیں ہیں۔ مشہور آپ نے سنا ہے کہ مدینہ طیبہ کے جو اکثر کنویں تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، جب حضور نے ہجرت فرمائی تو سارے اور اکثر کنووں کا پانی کھاری پانی تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، مگر بئر روما جو تھا، بئر روما، اس کا پانی میٹھا پانی تھا، اور یہ یہودیوں کی ملکیت میں تھا۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी और जन्नत की खुशखबरी सुनाई तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कुआं जो यहूदी की मलकियत में था 35,000 दिरहम में खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया था। तो आप देखें कि मदीना में भी एक ही जगह एक ही शहर में जो है वो मीठा पानी भी है और खारा पानी भी है। तो ये भी कमाल कुदरत का नमूना है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह वाक़िया के अंदर आयत नंबर 70 है, अल्लाह ने अपना एहसान जितलाते हुए इंसान पर अल्लाह ने फरमाया कि लौ नशाउ लजअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। अल्लाह इंसान को कहते हैं सूरह वाक़िया में कि अगर हम चाहते तो सारे पानी को कड़वा बना देते पूरी दुनिया में मीठा पानी रखते ही ना, सारा पानी कड़वा हो जाता और तुम मुसीबत में मुब्तला हो जाते। तो अल्लाह गोया के गिला भी कर रहे हैं कि तुम मेरा मीठा पानी इस्तेमाल करते हो, मीठा पानी पीते हो और पी कर अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते। फलौला तशकुरून, तुम शुक्रगुजार क्यों नहीं बनते। इसी तरह सूरह वाक़िया की आयत नंबर 69 के अंदर भी है, अल्लाह फरमाते हैं अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुमने इन पानी को बादलों से उतारा है या हम इसको उतारने वाले हैं। जाहिर है कि ये तो अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है कि वो आसमान की तरफ से मीठा और काबिल इस्तेमाल पानी नाज़िल फरमाता है। मखलूक में ये ताकत कहाँ से है। कोई भी दुनिया का इंसान, कोई मशीनरी, कोई भी जो है उसमें ये ताकत नहीं है। ये अल्लाह की ताकत है कि अल्लाह ताला समुंदरों से पानी को उठाता है भाप की सूरत में, तो उस भाप से जो है वो पानी ऊपर चढ़ता है और फिर वो बादलों की शक्ल में अल्लाह ताला उसको भर देते हैं। फिर वो भरने के बाद दुनिया भर के इलाकों में जहाँ हवाएं उसको चलाती हैं और वो उसको लेके जाती हैं, और जहाँ अल्लाह का मंशा होता है वहाँ अल्लाह ताला उस बारिश को बरसाते हैं। तो अल्लाह ताला इसको फरमा रहे हैं कि अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, क्या तुम इसको बादलों में से नीचे उतारते हो, अम नहनुल मुनज़िलून, या हम उतारने वाले। इसी तरह आप देखें कि समंदर का जो पानी है वो कड़वा है और इस कड़वे पानी में अल्लाह ताला ने ख़ास मसलहत रखी है। इसकी कड़वाहट की वजह यह है कि अल्लाह ने इसमें मुख्तलिफ किस्म के नमकियात रखे हुए हैं और दीगर कीमियाई मादे अल्लाह ने इसमें रखे हैं, जिनकी वजह से ये पानी गलने सड़ने से महफूज हो जाता है, ताफ़ुन पैदा करने से महफूज रहता है। अगर तमाम समुद्रों का पानी मीठा होता तो उसमें ताफ़ुन और बदबू पैदा होकर वो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए वबाल जान बन जाता। तो अब जो समुद्री और आबी और पानी के जानवर हैं उनकी जो गंदगी होती है वो भी उसमें होती है, और जब वो मर जाते हैं तो उनके मुर्दे भी इन्हीं नमकियात की वजह से जो अल्लाह ने इस पानी में रखी हैं वो गल सड़ जाते हैं इन नमकियात की वजह से, मगर बदबू भी पैदा नहीं होती और वो पानी साफ सुथरा रहता है। तो ये भी अल्लाह ताला की कमाल कुदरत का एक नमूना है। तो ये सारे नमूने अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाए। और यहाँ पर मैं एक बात और भी जिक्र करता चलूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीठा पानी पीने के बाद दुआ भी सिखलाई है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है इस उम्मत पर कि हुजूर ने हमें हर मौके की दुआएं सिखलाई हैं। तो हुजूर ने मीठा पानी पीने की दुआ भी सिखलाई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना। कि आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस पानी को मीठा बनाया है। तमाम तारीफ़ें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी उस अल्लाह के लिए हैं जिसने सक़ाना अज़बन फ़ुरातन बिरहमतिही, अपनी रहमत की वजह से, अपनी रहमत से इस पानी को हमारे लिए अज़बन फ़ुराता मीठा बनाया। वलम यजअलहु मिल्हन उजाजन, इसको कड़वा नहीं बनाया उस अल्लाह ने बिज़ुनूबिना, हमारे गुनाहों की वजह से। अगर अल्लाह चाहते तो हमारे गुनाहों की वजह से इसको कड़वा बना देते। इसका मतलब ये है कि इंसान के जो गुनाह होते हैं, गुनाहों का असर मुख्तलिफ चीज़ों पर पड़ता है। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हुजूर ने फरमाया जब हजर अस्वद जो है ये जब जन्नत से उतरा था
تو یہ بالکل سفید تھا، تو خوبصورت سفید رنگ کا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا آدم کے بیٹے جو ہیں ابن آدم، ان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تو یعنی جب انسان اس کو بوسہ دیتا ہے تو اس کے گناہ وہ چوستا ہے، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے حضور نے فرمایا حجر اسود سفیدی سے سیاہی مائل ہو گیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث میں کہ جو شخص اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کر اور ٹھنڈا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری دلیل اپنی قدرت پر بیان فرمائی ہے، دلیل قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ خلق من الماء بشرا، جس نے پانی کے قطرے سے، پانی سے، قطرہ آب سے انسان جیسی ہستی کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور وہ کیسا قطرہ ہے؟ وہ ایسا قطرہ ہے کہ کپڑے کو بھی لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے اندر 20 نمبر آیت میں اسی قطرہ آب کے متعلق فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ الم نخلقکم، کیا ہم نے تمہاری تخلیق نہیں فرمائی؟ من ماء مہین، اس ذلیل حقیر پانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قطرے سے حسین، خوبصورت، جمیل انسان کو پیدا کیا جو بہت سی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت سی قوتیں نصیب فرمائیں، بہت سے حواس بخشے، اور پھر یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر انسان کا سلسلہ نسب ہم نے بنایا اور سلسلہ مصاہرت، سسرالی سلسلہ، سسرالی رشتے ہم نے قائم کیے۔ اس انسان کی مختلف گوتیں ہم نے بنائیں، مختلف شاخیں بنائیں، مختلف خاندان بنائے۔ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو رشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نسب کا رشتہ اور سسرال کا رشتہ، نسبا و سحرا۔ تو بیٹوں سے نسبی سلسلہ چلتا ہے، انسان کا جو نسب ہوتا ہے یہ بیٹوں سے چلتا ہے، تو بیٹوں سے آگے پوتے پڑپوتے، اسی طرح انسان کا نسب جو ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے، اور بیٹیاں سسرال میں چلی جاتی ہیں تو بیٹیوں سے سسرالی رشتہ چلتا ہے۔ تو دونوں رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے اور ان کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے اس سلسلہ انسانی کو پھیلا دیا، یہ سارا سلسلہ آدم علیہ السلام پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، منتہا ہو جاتا ہے، گویا پوری نسل انسانی کا سلسلہ مٹی کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث میں کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کی تخلیق وہ مٹی سے ہوئی تھی۔ تو غرض ہے کہ یہ سارا سلسلہ اللہ نے، یہ جتنی بھی انسانیت ہے، یہ قطرہ آب سے چلایا، ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے اس کو آگے چلایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب، تیرا پروردگار کمال قدرت کا مالک ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ اس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بنایا ہے، قدرت کاملہ کے ساتھ چلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے اس قدر دلائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ طرح طرح کی دلیلیں بیان کر رہے ہیں۔ ان سب دلائل کے باوجود انسان کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا کو پوجتا ہے، اللہ کے سوا ما لا ينفعهم، ایسی چیزوں کی عبادت کرتا ہے کہ جو ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی، ولا یضرهم، اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتی۔ تو النافع اور الضار، نفع دینے والی اور نقصان دینے والی ذات تو فقط ذات خداوندی ہے، بھلا دوسری کون سی ذات ہے جو نفع نقصان کی مالک ہو، پرستش کے لائق، عبادت کے لائق؟ تو وہ ذات ہے جو علیم کل ہے، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والی ہے اور قادر مطلق ہے،
ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کو پکڑنے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے، چلانے والا ہے، تو اللہ کے سوا باقی سب مخلوق عاجز ہے۔ لہٰذا یہ اللہ نے جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات کا حامل اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو ایسی ہستیوں کی عبادت کرنا اور ان کو خدا کا شریک بنانا یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، بھلا ایسے لوگ دوسروں کی حاجت براری کیسے کر سکتے ہیں، دوسرے کی حاجت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، دیکھو کافر آدمی جو ہے کس طرح اپنے رب سے پشت پھیر کر شیطان کا مددگار بنا ہوا ہے۔ شرکیہ امور میں ملوث ہو جانا، شرک کے اندر، بدعات کے اندر ملوث ہو جانا، یہ شیطان کی اتباع کے مترادف ہے۔ شیطان کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے اور اسی کی ترغیب دیتا ہے، تو لہذا شیطان کے بہکاوے میں آ کر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تو لہذا شیطان کے بہکانے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ شرک ایسا جرم ہے جس کو کوئی معافی نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ اپنی چاہت منشا سے چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے لیے معافی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام دلائل کو ذکر کرنے کے بعد گویا کہ اپنی قدرت اور اپنی توحید کی دعوت دی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں، اور اللہ کے غیر کی طرف جو ہے اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔